بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا عیسائی دھرم اپنانے کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی کا یہ حصہ سب سے زیادہ رومانچک اور صبر امتحان لینے والا ہے۔ یہ ان کی ستیہ کی کھوج کا وہ دور تھا جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک پادری سے دوسرے پادری کے پاس بھٹکتے رہے۔ اپنے پتا کی قید اور لوہے کی زنجیروں کو توڑ کر فارس کا وہ شہزادہ اب سیریا کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ سب کچھ پیچھے چھوٹ چکا تھا دوستوں، دولت، رتبہ اور پریوار۔ اب ہاتھ میں صرف ایک ہی دھن تھی، سچے رب کو پانا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کو کیا پتا تھا کہ ستیہ کا یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی دیشوں کا سفر کیا اور الگ الگ پادریوں کی صحبت میں رہ کر اس آخری نبی کی نشانی کھوجی جن کا ذکر پرانی کتابوں میں تھا۔ غور سے سنے دوستوں، سیریا پہنچ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دھرم کا سب سے بڑا گیاتا کون ہے۔ لوگوں نے انہیں چرچ کے بڑے لاٹ پادری بیشوپ کا پتہ بتایا۔ سلمان اس کے پاس گئے اور کہا، میں عیسائی دھرم سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری انہیں رکھ لیا، لیکن جلد ہی سلمان پر ایک کڑوی سچائی کھلی۔ وہ پادری ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ یعنی دان دینے کے لیے کہتا، لیکن اس دھن کو غریبوں میں بانٹنے کے بجائے خود کے لیے سونے چاندی کے برتنوں اور سکوں کے روپ میں چھپا کر رکھ لیتا۔ سلمان کو اس سے نفرت ہو گئی، لیکن وہ گیان کی خاطر وہاں ٹکے رہے۔ جب اس پادری کی موت ہوئی تو سلمان نے لوگوں کو اس کی سچائی بتائی اور چھپایا ہوا خزانہ دکھایا۔ لوگوں نے اس پادری کے شو کو دفنانے سے منع کر دیا۔ پہلے پادری کی جگہ ایک دوسرا شخص نیوکت ہوا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے زیادہ زاہد، دنیا سے بے رخی رکھنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا اور دن رات عبادت کرنے والا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے اور لمبے سمے تک ان کی سیوا میں لگے رہے۔ لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور اس نیک پادری کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ سلمان نے روتے ہوئے اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر پوچھا، اے نیک انسان، اب آپ کی موت کا وقت ہے، آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے وصیت کیجیے۔ اس پادری نے کہا، سلمان، دنیا بدل چکی ہے، لوگ سچے دھرم کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن موصول، آج کا عراق، شہر میں ایک شخص ہے جو آج بھی اسی سچے راستے پر ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنے استاد کی وصیت پر۔ دوستوں، سلمان سیریا چھوڑ کر موصول پہنچ گئے۔ انہیں وہ شخص مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی سیوا کی اور اسے بھی ویسا ہی نیک پایا جیسا پہلے والا تھا۔ لیکن کچھ وقت بیتنے کے بعد اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ اس نے حضرت سلمان کو نصیبین یعنی ترکی سیریا بارڈر کے پاس کے ایک پادری کے پاس جانے کو کہا۔ حضرت سلمان فارسی نصیبین پہنچ گئے، وہاں کے پادری کی صحبت میں رہے۔ جب اس کا بھی انتم سمے آیا تو اس نے حضرت سلمان کو اموریہ
यानी आज का तुर्की के एक पादरी का पता दिया। सत्य की सच्चाई की खोज में हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु बिना थके बिना रुके एक देश से दूसरे देश भटकते रहे, क्योंकि उनके दिल की प्यास अभी बुझी नहीं थी। हजरत सलमान अब मोरिया पहुंचे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ गाय और बकरियां भी कमा ली थी। यहाँ का पादरी भी बहुत नेक था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वही सवाल दोहराया कि अब मैं किसके पास जाऊं। तब उस बूढ़े पादरी ने एक ऐसी बात कही जिसने हजरत सलमान फारसी की जिंदगी बदल दी। उसने कहा, ए सलमान, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जो सच्चे दीन पर हो, लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर एक आखिरी नबी यानी पैगंबर आने वाले हैं। वे अरब की सरजमी से निकलेंगे और एक ऐसी जगह हिजरत करेंगे जो खजूर के बागों और काली पथरीली जमीन के बीच होगी। उस पादरी ने सलमान को उस आखिरी नबी की 3 पक्की निशानियां बताई। नंबर 1 कि वे सदके का माल नहीं खाएंगे। नंबर 2 कि वे तोहफा यानी गिफ्ट स्वीकार करेंगे और उसे खाएंगे। तीसरी बात, उनकी दोनों कंधों के बीच मोहरे नबूवत की मोहर यानी निशान होगी। पादरी ने कहा, अगर तुम वहां पहुंच सको तो जरूर जाना। और इसी के साथ उस आखिरी पादरी ने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों, अमूरिया के पादरी की मौत के बाद हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक नक्शा था और दिल में उम्मीद की एक रोशनी थी। अब वे उस आखिरी नबी की तलाश में अरब जाने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन क्या अरब का सफर इतना आसान था? नहीं दोस्तों, आगे कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जहां सलमान को धोखे से गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये सफर, ये सिलसिला, ये वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।